حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے پتہ چلا کہ سلمان فارسی بڑے بیمار ہو گئے تو میں ان کی تیمارداری کے لیے گیا۔ وہ چارپائی پہ لیٹے تھے، جب میں اندر داخل ہوا نا تو وہ فرماتے ہیں کہ میری طرف انہوں نے جب دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جناب سلمان فارسی رو پڑے اور بڑا روئے۔ میں ان کے قریب گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے میں نے انہیں تسلی دی، میں نے کہا یار تو کیوں روتا ہے؟ تیرے تو میرے رسول پاک نے مرتبے ہی بڑے بیان فرمائے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ ہر آدمی جنت میں جانے کا شوق رکھتا ہے، اور جنت شوق رکھتی ہے کہ میرے اندر علی آ جائے، جنت کا شوق ہے کہ میرے اندر مقداد آ جائے، اور جنت کا شوق ہے کہ میرے اندر سلمان فارسی آ جائے۔ علی، سلمان اور مقداد تو جنت شوق رکھتی ہے کہ آ جائے۔ تو اتنا بڑا تو آدمی اور حضور ہمیشہ راضی رہے، اور روتے کیوں ہو؟ تو حضرت سلمان فارسی پھر رونے لگے، کہنے لگے روتا اس لیے ہوں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وعدے کیے تھے میں پورے نہیں کر سکا۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگے حضور نے فرمایا تھا مسافروں کی طرح وقت گزارنا، راہگیروں کی طرح وقت گزارنا، میں وہ وعدہ نہیں پورا کر سکا۔ میں نے مال جمع کیا، میرے پاس دولت ہے۔ تو کہا کہاں ہے دولت؟ حضرت سلمان کہنے لگے میرے کمرے میں گھوم کے دیکھ لو۔ کہتے میں نے گھوم کے دیکھا تو 2 تکیے تھے، 2 پیالے تھے پانی پینے کے، ٹوٹی ہوئی چٹائی تھی، اور تھوڑے سے برتن تھے۔ تو میں نے کہا یہ 5-10 دینار کا مال، اس کو آپ دنیا کہہ رہے ہیں؟ سلمان فارسی پھر رو پڑے، کہنے لگے اور کوئی رکھ لیتا تو خیر تھی، مجھے تو نہیں رکھنی چاہیے، میں تو نبی پاک کا غلام ہوں۔ اور پھر فرمانے لگے 2 تکیے ہیں، ایک سے بھی تو گزارا ہو سکتا تھا، 2 پیالے ایک سے بھی تو گزارا ہو سکتا تھا۔ یارو، حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے یار تو کچھ بھی نہیں، بس اصل بات یہ ہے کہ تو غافل نہیں ہونا چاہتا۔ دولت شولت تیرے پاس کوئی نہیں، پر وہ جو تیرا نفس لوامہ ہے نا وہ زندہ ہے۔ یہ تو حرام کھا کے لوگ بڑے سکھی رہتے ہیں، مال لوٹ کے بھی لوگوں کو اثر نہیں ہوتا، اور وہ لوگ تھوڑی دنیا داری جمع ہو گئی تو پریشان ہے۔ صحابہ میں سب سے امیر ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، 80 ہزار دینار ان کے انتقال کے بعد ان کی 4 بیویوں کے حصے میں آئے، اور ان کی دولت اتنی پاک صاف ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کے پیچھے نماز ادا فرمائی ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات، یعنی 1-1 روپیہ حلال کا ہے، اسی لیے تو میرے نبی پاک نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے۔ 1-1 روپیہ حلال کا، اور جن 10 لوگوں کو نبی کریم نے زندگی میں جنت کی ٹکٹ عطا فرمائی نا، 10 مبشرہ، ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف شامل ہے۔ حضور کا وصال ہو گیا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نا سارا دن آ کے سیدہ عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ بیٹھے رہتے، کبھی حضرت ام سلمہ ام المومنین ان کے دروازے پہ بیٹھے رہتے، اور بیٹھے رہتے اور روتے رہتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ باہر نکلتی تو کہتی بیٹے کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ تو حضرت عبد الرحمن کہتے کہ آپ مومنوں کی ماں ہے نا، تو بیٹے کو جب تکلیف ہوتی ہے تو ماں کے پاس ہی آ کے روتا ہے نا۔ کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگے اماں جی دولت بہت زیادہ ہے، پیسے بڑے، آج بھی رات خواب دیکھی ہے تو میں دریا میں ڈوب رہا ہوں۔ اماں جی آپ ماں ہیں، میرے لیے دعا کریں میں بچ جاؤں۔ حضرت عائشہ کہتی تیری دولت تو بڑی پاک ہے، حضور نے تجھے جنت کی بشارت دی ہے، کیوں اتنا پریشان ہوتا ہے؟ تو عرض کرنے لگے اماں جی ابو بکر مجھ سے افضل تھے، پر ان کے کپڑوں کو پیبند لگے رہتے تھے۔ عمر مجھ سے اچھا تھا، پر جب وہ دنیا سے گیا تو اس پر قرضہ تھا۔ امیر حمزہ مجھ سے بڑے افضل تھے، جب دنیا سے گئے تو کفن کا کپڑا بھی موجود نہیں تھا۔ تو میں نے اتنی دولت جمع کی ہے، ڈر لگتا ہے غافل نہ کر دے، دولت کہیں قائل نہ کر دے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی جا کے خرچ کر کے آ، جا اس میں سے کچھ خرچ کر کے آ۔ واپس آتے کہتے 4000 دینار خرچ کر آیا، پھر آ کے روتے، پھر اگلی شام روتے۔ جناب ام سلمہ حضرت عائشہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی، کہتی بات صرف اتنی ہے کہ تو غافل نہیں ہونا چاہتا، ہم تجھے دعا دیتی ہیں، پر مسئلہ یہ نہیں کہ تیری دولت میں کوئی کمزوری ہے، بات صرف اتنی ہے کہ تو غافل، بولیے تو غافل ہونا، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے ہو پڑھایا، بات صرف اتنی ہے کہ تو غافل نہیں ہونا۔ بھائیو یہ جو غفلت ہے نا یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔